الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخرہ۔ کچھ خلاصہ قرآن آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ابھی آدھے پارے کا کر دیں گے، پھر اصل بعد پھر اور آدھے پارے کا، جیسے 15 منٹ کے درمیان میں انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے پورا کا پورا رمضان میں ہم اور آپ کے سامنے آ جائے گا، اور قرآن جو ہے رمضان میں ہی اترا ہے تو اور آیا ہدایت کے لیے ہے۔ یہ قرآن جب ہدایت کے لیے آیا ہے تو ہدایت اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی سورت، چونکہ قرآن جب کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ سورت آتی ہے، سورہ فاتحہ، الحمد جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم صورت ہے، بلکہ سب سے عظیم صورتوں میں جو صورت ہے نا وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی سب سے عظمت والی صورت ہے۔ اور اس صورت کے اندر قرآن مجید کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں پورے قرآن میں، یعنی بنیادی طور پر ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے گا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے آخرت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور تیسری چیز ہے کہ نبیوں کے تعلق سے یا جو قومیں آئی ہیں اس دنیا کے اندر، ان میں جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کا عروج و زوال، کہ انہوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی اور کیا کیا ان پر کس طرح کے عذاب آئے۔ تو یہ 3 چیزیں قرآن کے اندر جو 3 چیزیں زیادہ ذکر ہوئی ہیں سورہ فاتحہ میں ان کا خلاصہ سا آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ رحمان الرحیم ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا ہے، پالنے کے ساتھ رحم بھی کرتا ہے۔ رحمان رحیم ہے، بہت زیادہ اور مسلسل رحمتیں فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور روز جزا کا جس دن بدلہ دیا جائے گا اس کا مکمل مالک ہے، یعنی اس دن صرف اور صرف مالکیت جو ہوگی، مالک ہوگا اللہ ہوگا۔ دنیا میں انسان تھوڑے بہت چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، یہاں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن آخرت میں کسی کی نہیں چلے گی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ فرمانے والا ہوگا۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ 3 اس میں دیکھو قیامت کا ذکر بھی آ گیا قرآن میں سورہ فاتحہ میں۔ اب یہ 3 آیتوں کے بعد اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندوں کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، اللہ کا جو حکم آیا ہے اس پر فوراً عمل کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح سے کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بے شک ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی، یعنی دعا جو ہوگی صرف اور صرف اللہ سے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں ہوگی، یا مدد بھی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقی طور پر تو چونکہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ذرائع بہت سارے ذریعے بن جاتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، تو مدد بھی صرف اسی سے مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ ہے مین دعا جو ہم اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح بندوں کو کہنا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر دنیا میں اللہ نے انعام کیا، احسان کیا، اور وہ غضب کے مستحق نہیں ہوئے اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی انعام بھی کیا، ساتھ میں اللہ نے ان پر کوئی عذاب نہیں اتارا اور وہ گمراہ بھی نہیں تھے۔ عذاب یعنی مغضوب علیہم، جن پر عذاب نہیں ہوا، اور جن پر عذاب ہوا وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے، قرآن میں ذکر آئے گا یہودی تھے وہ لوگ، اور ان کی صفت یہ تھی یہودیوں کی کہ وہ جانتے تھے حق بات کو، پھر بھی انہوں نے حق بات کا انکار کر دیا۔ تو عذاب کا جو مستحق بنتا ہے انسان، وہ اس وقت بنتا ہے جب جان بوجھ کر وہ حق کے خلاف کام کرتا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ دیتا ہے
جانتے بوجھتے، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، یعنی ایک بات دین میں ہے نہیں اس کو دین میں شامل کر لیا. جیسے عیسائی تھے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، گھر بار کو چھوڑ کر جنگلات میں بس گئے اور نہ شادی کرتے تھے، اس طرح کے ان کے معاملات تھے. اسی طرح سے غلو سے کام لیتے تھے، جس کو جو مرتبہ نہیں دینا چاہیے تھا اس کو وہ مرتبہ دے دیتے تھے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ کا بیٹا اس کو ماننے لگ گئے، تو جو جس کا حقدار نہیں ہے اس کو وہ حق دینا یہ گمراہیت کا سبب بنتا ہے. تو ان صفات سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے کی دعا کرنی چاہیے. اور ہدایت پہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ نے جن پر انعام کیا وہ بندے ہیں جو نبی تھے اور صدیق تھے، شہید تھے اور نیک لوگ تھے. تو ان کے راستے کی ہم کو دعا کرنی. یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک حدیث میں مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے. یہ حدیث میں آیا ہے. مثلا حدیث میں آیا الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمیدنی رب عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ اللہ کہتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے یا میرے بندے نے میری تعریف کر دی. مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کر دی، یا اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جواب دیتا ہے جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. اور انسان کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے باتیں ہوتی ہیں تو کتنی خوشی ہوگی. تو اس خوشی سے ہم اور آپ کو قرآن کو پڑھنا چاہیے. یا جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے تو ذہن میں ان آیتوں کو بھی رکھا کریں. ویسے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ احناف میں نہیں پڑھی جاتی ہے، ہمارے جو مسلک ہے اس میں، لیکن جب سورہ فاتحہ ہم پڑھیں، جب امام کوئی بھی پڑھے تو ذہن میں وہی آیت لانی چاہیے. جیسے میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو ذہن میں ہم بھی الحمدللہ رب العالمین لائیں. اور اس سے کیا ہے پھر حاضر رہتا ہے انسان، دماغ حاضر رہتا ہے نماز کے اندر. اور نماز کے علاوہ بھی جب بھی انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے. اسی طرح جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے جو وہ مانگتا ہے یا اس نے جو مانگ لی ہے. اسی طرح پھر یہ 3 آیتیں جب پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی میرا بندہ ہدایت مانگ رہا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. قرآن بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، اس میں ایک گائے کا ذکر آئے گا. اور اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی کا ادنا درجہ یعنی سب سے کم درجے والی چیز متقی کی یہ ہے کہ جو بھی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ بھی تقوی والا ہے، وہ بھی متقی ہے. تو جو بھی دنیا میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. اور جو راستہ چاہتا ہی نہیں صحیح اختیار کرنا تو اس کو تھوڑی قرآن ہدایت دے دے گا. ویسے تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ایک بندہ چاہ ہی نہیں رہا ہدایت حاصل کرنا تو اس کو اللہ ہدایت زبردستی نہیں دیتا ہے. تو قرآن نے فرمایا متقی کے لیے ہدایت ہے. پھر جب وہ تقوی اختیار اللہ کو مان جاتا ہے پھر متقیوں میں یہ چیز آتی ہے. اللہ فرماتا ہے متقیوں کی پھر صفات یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام جن چیزوں کو لائے ہیں، جو بتائی ہیں، ان کو ماننے کا نام غیب ہے. مثلا اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں بتایا، ہم اس کو جان نہیں سکتے ہیں، یعنی غیب حواس خمسہ میں یہ چیز نہیں آتی. مثلا اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، سمجھ رہے ہم. تو اسی طرح سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے ان چیزوں کو. مثلا جنت ہے، ہم کیسے اس کو محسوس کر سکتے؟ محسوس نہیں کر سکتے نا. اس کو صرف ماننا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. ان حقائق کو جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں ان کو ماننا، یہ غیب کہلاتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، متقی، یعنی متقیوں کی یہ صفات آتی ہیں. پھر وَيُقِيمُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال و دولت
طاقت وغیرہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو نبی آپ پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ایک تو ایمان، دوسرا نماز، خرچ کرتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفت جس کے اندر ہوگی وہ ہوگا متقی، تقوی والا، سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا یہی لوگ اس کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کہتا ہے۔ ان کے مقابلے میں یعنی ایمان والوں کے مقابلے میں پھر کافروں کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان پر بالکل حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اپنے کفر میں اڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی حق کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں حق کو۔ تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے۔ منافق کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ظاہر میں ایمان رکھتے تھے، ظاہر سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، سمجھ رہے، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کی کیا صفات ذکر کی ہیں؟ اب جو کافروں کی اور منافقوں کی یا ان قوموں کی جو صفت آئیں گی نا، یعنی ان کی چیزیں آئیں گی، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کافروں کی آ گئی کہ ان کے سامنے حق ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو ہم کو وہ اختیار نہیں کرنا ہے، مومنین کی چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح منافقین کی کیا صفت ہے؟ اللہ کے فرماتا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو، اللہ اور اس ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں، ظاہر میں ایمان والے بنتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی حسد ان کے دلوں کے اندر ہے مومنین کے تعلق سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافقین کی یہ بھی صفت ہے۔ اسی طرح فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں اس طرح کے غلط کام نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے فساد کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے آدمی ہیں، یعنی برے آدمی ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم کیا ایمان لے آئے بیوقوفوں کی طرح۔ اب وہ دیکھو ایمان والوں کو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ بیوقوف کس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا دین کے لیے، اور دین کے لیے جنگیں کرتے پھرتے ہیں، دین کے لیے اپنی جانوں کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو بیوقوفوں کا کام ہے۔ تو ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو بیوقوف کہنا یہ منافقین کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یہ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں منافقین کا ذکر ہے، منافقین کا کام ہے۔ اور پھر تو یہ چند صفات ذکر ہونے کے بعد میں پھر ان کی مثال بھی ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر چند آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، یعنی جتنے بھی دنیا میں ہیں سب کو اس نے پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، تو عبادت اسی کی کرنی ہے نا۔ اب اس کی عبادت نہیں ہو سکتی جو خود پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ مثلا دنیا کے اندر سورج، چاند اور تمام پتھر وغیرہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ تو سب خود اللہ نے پیدا کیا ہے، تو عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے سب چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کی مہربانیاں دیکھو، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بنا دیا ہے، یعنی ایسا بنایا جس پہ تم رہ سکتے ہو، آسمان کو تمہارے لیے چھت کی مانند بنا دیا ہے، اور پھر آسمان سے پانی اتارا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کے اتنے احکام ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، تو اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ نے فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو بالکل بھی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیسے معبود مان سکتے ہو؟ تم سب کچھ تو اللہ کر رہا ہے اور تم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو، اور جانتے ہو تم شرک کرنا بری بات ہے، یعنی کس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ پتھر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر بھی کیوں انسان شرک کرے؟ اسی طرح پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی اس میں شک کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس جیسی اور اللہ کے تم بھی لے آؤ، تم بھی انسان ہو، کوئی دوسرا انسان بھی بنا سکتا ہے۔ اگر یعنی انسان کوئی کتاب بناتا ہے تو دوسرا انسان بھی کتاب بنا سکتا ہے اس جیسی، لیکن اللہ کی کتاب جیسی کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی شک کیا کرتے تھے جو قرآن میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، اس جیسی کہ وہ کتاب لا کے دکھا دو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور یہ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی یہ کر نہیں پائیں گے اور ہرگز نہیں کریں گے، تو پھر آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جہنم کی آگ کے لیے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، یعنی جہنم کے اندر پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا بھڑکانے کے لیے اور لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اصل جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والے ہیں جو مان جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، ایمان والے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اور ان باغات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین رزق دے گا، اور دنیا کی طرح بھی رزق دے گا، جو دنیا میں جس طرح کے رزق ہوتے تھے، انگور وغیرہ اور دیگر جتنے بھی رزق تھے، اس کے پھلوں کی طرح بھی پھل دے گا، ان سے ملتے جلتے پھل دے گا، لیکن وہ ذائقہ ان کا الگ ہوگا، مزہ ان کا الگ ہوگا اس جنت میں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ یعنی پاک صاف بیویاں ہوں گی، دل سے بھی پاک صاف ہوں گی اور ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہوں گی، ہر طرح کی گندگی سے وہ پاک صاف ہوں گی، اور بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ایمان لانے کا اور نیک اعمال کرنے کا فائدہ۔ تو ابھی یہیں تک رہن دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اثر بعد آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز کی۔ آگے آ جاؤ آپ تھوڑے سے۔ یعنی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے بتوں کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی قرآن میں، تو اس میں مثال دی مکھی وغیرہ کی، جیسے کہ بت ہیں جو یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کی اوقات کیا ہے۔ تو پھر اس طرح کی آیتوں پر اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، مچھر مکھی وغیرہ کی باتیں کیوں کرتا ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ تمہاری بتوں کی عاجزی بیان کرنے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی ایمان والے ہیں جو اللہ کی بات کو حق مانتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور جو صرف اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کے سمجھ میں بھی آ گیا ہو، فالتو کے اعتراض کرتے ہیں، وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے گمراہ جو ہوتے ہیں وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، یعنی گنہگار ہوتے ہیں۔ فاسق کا مطلب گنہگار ہوتے ہیں۔ تو گنہگار کی یا فاسق کی پہچان قرآن میں یہ بیان فرمائی ہے الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ نے جو عہد لیا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا اللہ نے عہد لے لیا ہے لوگوں سے، شریعت پر عمل کرنا ہے یا اللہ کو ماننا، یہ بھی اللہ کا ایک عہد ہے، عہد الست اس کو کہا جاتا ہے، تو اس عہد کو وہ توڑ دیتے ہیں، تو یہ فاسقوں کی پہچان ہوتی ہے، گنہگاروں کی۔ یعنی جو اللہ سے عہد کر لیا اس کو توڑتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی رشتوں کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے، ایسی چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ نے کہا یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کے سامنے ان کے علم میں جب ان کو بڑھوتری ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا فرشتوں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام علم میں ان سے زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرنا ہے، تو سب نے سجدہ کیا تھا، ساتھ میں ان کا ابلیس بھی رہتا تھا فرشتوں کو، اس کو بھی حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے کہا کہ اس میں تمہیں رہنا ہے، خوب کھانا پینا ہے بغیر روک ٹوک کے،
لیکن ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو ان کے بہکاوے میں وہ آ گئے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اہم آئی ہے اس واقعوں کے ذکر کرنے کے بعد، پھر بعد میں اللہ نے ان کی ایک توبہ بھی قبول فرما لی تھی، ان کو سکھا دیا تھا کن الفاظ سے توبہ کرنی ہے مختصر طور پر یہ۔ پھر اللہ نے کہا توبہ قبول فرمانے کے بعد قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، یعنی تم بھی، تمہاری اولاد آنے والی ہے، سب کے سب ابھی اتر جاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ میری طرف سے کوئی ہدایت اگر تمہارے پاس آئے گی، اور جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ نے کہا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوگا، یعنی بعد میں اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جو بھی انسان دنیا میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا، اور اللہ کی ہدایت ہم اور آپ کے پاس یہ قرآن مجید ہے، اس پر جو عمل کرے گا، اللہ نے کہا اس کو دوبارہ سے وہی ٹھکانہ دے دیا جائے گا جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور آیتوں کا جھٹلایا، آیتوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ کہتا ہے وہ دوزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسان کیے، نبیوں کو بھیجا ان میں، تو ان کا ذکر لمبا اس پورے پارے میں انہی کا ذکر چلتا ہے، ان کے احسانات کو اللہ گناتا ہے، اور ان کی جو خرابیاں تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے۔ تو جو خرابیاں ان کے اندر تھی، یہودیوں کے اندر، پہلے کہا کہ ضالین، قرآن میں آیا تھا جو سورہ بقرہ میں صبح بتایا تھا کہ وہ گمراہ لوگ تھے، تو جو گمراہوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن میں ان کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان عادتوں سے تمہیں بچنا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ وہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو تم نہ خلط ملط کرو باطل کے ساتھ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ جان بوجھ کر۔ یہ وہ کام کیا کرتے تھے، حق بات کو چھپایا کرتے تھے اور حق بات کو غلط طریقے سے بیان کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ بھی ان کی نشانی تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اچھا کام کرو لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی نشانی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے جو ان پر احسان کیے دنیا میں، اور ان کی تفصیل آگے صورتوں میں بھی آ جائے گی، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ فرعون ان کو غلام بنا کے رکھتا تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اور ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا غلامی کے لیے تاکہ ان کی خدمت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اس سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے جب اللہ نے بلایا 40 دن کے لیے، تو پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا جب ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارتا تھا، جس کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بستی میں جانے کا حکم دیا جب اللہ تعالیٰ نے، تو پھر انہوں نے حکم کے خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب بستی میں داخل ہو تو حتۃ لفظ کہنا ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یعنی توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا ہے، الفاظوں کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اس کے خلاف کام کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں ان پر عذاب بھی نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے احسانات میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے، اور 12 گروہ تھے ان کے، تو ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے۔ پھر بھی وہ کیا ہوا، بعد میں انہوں نے پھر ناشکریہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے برابر وہ کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر بہت سارے احسانات کرتا تھا، من و سلوہ اتارتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں زمین کی چیزیں دے دو، مثلا جو گیہوں وغیرہ ہے، دال ہے، اور سمجھ رہے اس طرح کی چیزوں کو وہ تلاش کیا، مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو کمزور چیز ہے، ادنا چیز ہے، تم اس کو اختیار کرتے ہو خیر کے بدلے میں، اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز کو اختیار کرتے ہو۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت اتار دی، یعنی ان پر مسلط کر دیا ذلت کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط چیز کو استعمال کرتے، غلط چیز کو وہ چاہتے تھے اچھائی کے بدلے میں۔ تو جو بھی انسان اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا سامنا کراتا ہے۔ مثلا شریعت یہ اچھا طریقہ ہے، ہم اس کے مقابلے میں شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت آتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے ہم اور آپ کو
سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہی کام انہوں نے کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے، اور ہم بھی وہی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ذلت میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے اس کا، کیونکہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک ان میں قتل ہو گیا تھا اور وہ قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کر دینا ہے، اس گائے کو ذبح کر کے جو قتل ہوا اس پہ لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ نام بتا دے گا کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن جب ان کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگ گئے بھیجا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی اس طرح سے تفصیل کرتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ مشکلوں میں ڈالتا رہا۔ تو بعد میں جب زیادہ ہی تفصیل بتا دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ گائے کو جب لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قتل کر کے، اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، وہ شخص جو مرا تھا گائے کا ایک حصہ لیا، ایک ٹکڑا لیا کاٹ کر اس سے اور اس کو لگایا تو وہ شخص زندہ ہو گیا، اس نے اپنے نام اس کا قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا، یعنی جیسے میں اس کو زندہ کرنے پر قادر ہوں اسی طرح دوبارہ سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں، ان کو یہ بتایا۔ پھر اللہ نے کہا اس کے بعد ان کے دل بہت سخت ہو گئے، کیونکہ وہ شریعت میں بہت زیادہ فالتو کے سوال کیا کرتے تھے، یعنی عمل نہیں کیا کرتے تھے، عمل کرنا نہیں چاہتے تھے شریعت پر۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا جو شخص ہوگا نا اس کا دل سخت ہو جائے گا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور پتھروں کے بارے میں بتایا، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے نکل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کا خوف بھی پتھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور ایک انسان جب شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، شریعت کی باتوں کو ٹھکراتا جاتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے انسان کا دل سخت ہو جائے۔ انسان کے دل کی سختی کی پہچان یہ ہے کہ اس پر نصیحت ہے جس پر اثر نہ کرے، نہ سمجھ لے اس انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا عذاب ہے۔ پھر بعد میں اور ان یہودیوں کی یا بنی اسرائیل کی اور بھی غلط عادتوں کو ذکر فرمایا کہ وہ جو کتاب تھی اللہ کی ان کے پاس، تو اس میں وہ اپنی طرف سے ملاوٹ کیا کرتے تھے اور غلط بات کو شامل کر کے کہتے تھے ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا، اور اس کے بدلے میں کچھ تھوڑا بہت ساز و سامان بھی لیتے تھے، روپیہ پیسہ لے کر لوگوں کو لیے غلط مسئلے بتایا کرتے تھے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے یہودی کہ ہم تو آگ میں تھوڑے دن رہیں گے، چند دن رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال لے گا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام صفات یہودیوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے، یعنی ایسا مسئلہ بتانا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے، کہا ہی نہیں ہے، یہ بھی یہودیوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر انہوں نے ان حکموں کو نہیں مانا۔ اسی طرح کچھ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے تھے کہ تمہیں آپس میں خون ریزی نہیں کرنی ہے، قتل نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اقرار بھی کیا، لیکن کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ پر نہیں کرتے تھے، یعنی آپس میں جنگ کرتے تھے۔ لیکن ایک اور حکم تھا کہ تمہارا اگر کوئی بندہ، تمہارا کوئی آدمی کسی کے ہاتھ میں قیدی بن جائے تو اس کو چھڑانا ہے، تو اس پر عمل کرتے تھے، لیکن آپس میں لڑتے بھی تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض چیزوں کو تو تم مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت پر پورا عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کچھ چیزوں کو ہم نے لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی شخص ایسا کرے گا نا تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی کچھ چیزوں پر عمل کر رہا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں مان رہا ہے، کچھ چیزوں کو ایمان نہیں لا رہا، کچھ پہ لا رہا ہے، تو اللہ نے کہا وہ شخص دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس پر عذاب آئے گا۔ تو یہ یہودیوں کی یہ بھی نشانی تھی۔ تو ہم اور آپ کو ایسا نہیں کہ بعض چیزوں پہ تو ہم بہت زیادہ سختی سے عمل کرتے ہیں اور کچھ تو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی احسان کیا تھا کہ ان پر بہت سارے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بہت سارے رسول حضرت موسیٰ کے بعد آتے رہے ان میں، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں تشریف لائے، یعنی بنی اسرائیل میں ہی وہ تشریف لائے تھے۔ اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسی کوئی بات لاتا تھا جو ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی، ان کے جی کے خلاف ہوتی تھی،
تو پھر وہ اس کا انکار کر دیتے تھے، تکبر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ نبیوں کا قتل بھی کیا کرتے تھے. اتنے سخت قوم تھی یہ. اب وہ لوگ، ان لوگوں کی یہ خرابیاں تھی. آج کل نبی تو کوئی آئے گا نہیں اب آج کل، لیکن مسلمانوں نے علماء کرام کا قتل کرنا یہ تو عام بات ہے. بہت سارے علماء کو قتل کیا ہے. یہ بھی مسلمانوں کے اندر چیزیں پائی گئی ہیں، کیونکہ نبی تو آئے نہیں نا. نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آ نہیں سکتا ہے. تو یہ عادت ہے، اگر کسی کا جو حق بولنے والے ہیں ان کا کوئی قتل کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو گویا وہ بھی بنی اسرائیل کے طریقے پہ چل رہا ہے، کیونکہ نبی جو تھے حق کے ساتھ آتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور کچھ عادتوں کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت میں صرف اور صرف ہمارے لیے جنت ہے اور کسی کے لیے جنت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو. تم جی کیوں رہے ہو؟ تمہارے مرتے ہی جنت میں جاؤ گے تو تم موت کی تمنا کر لو. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی. جب قرآن نازل ہوا تو کسی نے ان میں سے موت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے جو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو انہوں نے کمائی کی ہے، برے اعمال کیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی وہ بہت ڈھیٹ تھے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہمارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. یعنی جو اللہ والوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا یا نبیوں کا، کسی کا بھی، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. تو ان سے ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اللہ والوں سے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک خرابی ان میں یہ تھی کہ انہوں نے جو شیطان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات شیطان تھے، وہ جادو وغیرہ کیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے بھی جادو کو اختیار کیا، اور وہ جادو میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے آزمایا تھا. ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے، کہ وہ بھی ان کو جادو سکھایا. اس سے وہ جادو سیکھا کرتے تھے. وہ فرشتے پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ تمہاری آزمائش کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انکار نہ کرنا. یعنی جادو نہیں کرنا ہے، چونکہ اس میں جادو میں جو ہوتی ہے نا، وہ کفریہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اور جادو سے ایک کام کیا کرتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یعنی مرد اور عورت کے درمیان وہ جدائی ڈالتے تھے جادو کے ذریعے سے، دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آج بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے، مثلا نقش تعویذ کے ذریعے سے کوئی یہ کام کر رہا ہے، مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈلوا رہا ہے، تو گویا کہ وہ یہی والا کام کر رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل والا کام کر رہا ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب یہ آیا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا کہا کرتے تھے. رائنا کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف رعایت کیجیے. کوئی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے، کوئی کہ سمجھ میں نہیں آئی تو رائنا کہا کرتے تھے تمام لوگ. رائنا کا مطلب دوبارہ سے اس بات کو کہہ دیجیے. لیکن منافقین یا جو یہودی تھے، یہ لوگ تھوڑا سا بڑھا کر رائنا کہہ دیتے تھے. مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے. اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی گستاخی کرے گا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ایسے الفاظ کا بھی منع کر دیا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گستاخی کا پہلو نکلتا ہو. اور اس لفظ کا ہی کہہ دیا لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا ہے. اب کبھی بھی کہنا ہے انظرنا کہنا ہے، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو غور سے سننا ہے. اسی طرح اور بھی ان کی کافی خرافات ذکر کی گئی. اسی طرح کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور نصارہ جو عیسائی ہیں وہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. اللہ نے کہا یہ ان کی خواہش ہے، اس پہ کوئی دلیل ہو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. بلکہ اللہ نے کہہ دیا من اسلم وجهه للہ، جو بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے گا اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے ہے اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اجر ملے گا نا، وہ اس کے لیے ملے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس حکم کو مانتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اچھے طریقے کا مطلب ایک سنت کے مطابق کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے، تو اللہ نے کہا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اسی طرح اللہ نے ایک اور آیت ہے، اس میں بہت اہم آیت، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے. ویران کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجدیں بنائی گئی نماز کے لیے اور اس کو آباد نہیں کر رہے ہم،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے چاہیے، اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا ان کے لیے لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے رب نے آزمایا تو وہ تمام آزمائشوں میں پورے اتر آئے، یعنی جب بھی حضرت ابراہیم کی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اتر آئے تھے۔ تو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہونے چاہیے وہ حضرت ابراہیم ہونے چاہیے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، نہ کہ یہ لوگ جن کی ابھی عادت ذکر ہوئی، یہود و نصارہ نے جو غلط کام کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہے کہ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے، کہ جب بھی اللہ ان کو آزماتا تھا، کسی کام کا حکم دیتا تھا تو فوراً وہ عمل کرتے تھے۔ پھر چند چیزیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تھا، اس کی تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ہی، وہاں دعائیں بھی کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، اور دعا یہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، یعنی رسولا منہم، آخری نبی کے لیے کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آخری نبی کی صورت میں قبول فرمائی۔ اسی طرح پھر بعد میں ان کا حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام ان کا ذکر کرنے کے بعد اور تمام نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ سب کو لا نفرق بین احد منہم، کہ ایمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی ایمان میں تمام نبیوں پر ہم اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، عیسائی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک نبی کو مان لیا، کچھ کو مان لیا، کچھ کو نہیں مانا، سب کو نبی ماننا ہے، سب پر ایمان لانا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہنا ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ آخری آیت ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد، نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا ہے، ان کے لیے لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہوگا، یعنی انہوں نے جو کمایا اس کا فائدہ ان کے لیے ہوگا، اور تم جو کماؤ گے تمہارے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ کمائی مطلب نیکی، انہوں نے جو نیکی کی تو اس سے فائدہ ان کے لیے ہوگا، تم نیکی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پچھلے لوگوں کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تم سے، پچھلے لوگوں سے تمہیں فائدہ مل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پچھلے لوگوں کی نیکی یا باپ دادا ہو تو اس پہ اپلائی کر لیجئے، کسی کا باپ دادا کوئی نیک ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے باپ دادا کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے گا، تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی۔ اور کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو بھی گزر چکے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرات محترم، آخری بات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کمایا تھا، کیا نیکیاں کی تھی، کیا برائیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی